اگر خدا مجھے جنت لے جائے تو میں وہاں کیا کروں گا؟ میں سید آسیہ زوجہ فرعون کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ اپنے پیٹ پر پورا پتھر اٹھانے کی برداشت کہاں سے لی تھی۔ مکہ کے شہزادے معاذ مصعب بن عمیر سے ملوں گا اور پوچھوں گا کہ ایسی شاہانہ زندگی کو ترک کر کے اپنوں سے ملی اذیت کے باوجود صبر اور ہجرت کیسے کر لی۔ جنت میں عشرہ مبشرہ سے ملوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ جب تمہیں جنت کی بشارت ملی تو پھر تمہاری نیند کا کیا ہوا؟ پھر میں سید حاجہ سے ملوں گا اور پوچھوں گا کہ کسی محافظ کے بغیر ایک صحرا میں رکنے کی ہمت کہاں سے لی تھی۔ ملوں گا سید بلال حبشی سے اور عرض کروں گا کہ ایک دفعہ ہی تو دور نبوت کی اذان سنا دو۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے پاس جا کر سوال کروں گا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ کا عرصہ کس طرح سے گزارا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ اپنے لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کے بستر پر بغیر خوف کے سو جانے کی ہمت کہاں سے لی تھی۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حضور حاضری دوں گا، سوال کروں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی تو آپ نے ایسی استقامت کیسے دکھا لی جبکہ آپ تو دل کے بھی نرم تھے، آنسو بھی بہنے کو تیار رہتے تھے۔ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ آپ نے فرعونی جبر کا مقابلہ کیسے کیا۔ میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا سید عمر مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور پوچھوں گا اس لمحہ دل کی کیفیت کیا تھی جب شدید ترین محبت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ میں یوسف صدیق علیہ السلام کے پاس جا کر کہوں گا سید یوسف آپ کا قصہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا اور آپ کے نام سے نازل ہونے والی سورت مجھے سب سے زیادہ حبیب ہوا کرتی تھی۔ پھر میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا، ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا، حال دل کہوں گا، آپ سے کہوں گا کہ دنیا میں آپ کو دیکھنے کا شوق ہی رہا اور آج خداوند عالم نے آپ کے دیدار سے میری عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر پوچھوں گا کہ آقا دو جہاں مجھے اپنی جدوجہد کا قصہ سنائیے، مجھے بتائیے کہ جو آپ کے ساتھ گزری، مجھے بتائیے کہ ان حالات میں آپ دین کیسے پھیلاتے رہے۔ پھر اپنے رب کے پاس جاؤں گا جب وہ مجھے اپنی رویت سے مشرف کرے گا اور میں نہیں جانتا کہ تب میں بول بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ خدایا ہمیں جنت میں ان کے ساتھ رکھنا جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ دعا کا طلبگار حسیب احمد۔